السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں HumSub.TV کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ انصاری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مین از اے سوشل اینیمل، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہ کے کمیونیکیٹ کر کے اپنے غم اپنی خوشیاں بانٹ کر ہی خوش رہتا ہے، اور سیکلوژن میں خوش نہیں رہتا۔ ہیں ایسے افراد ہمارے معاشرے میں جو تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، یا کسی سے ملتے نہیں ہیں، کمیونیکیٹ نہیں کرتے، انٹروورٹس بن جاتے ہیں، لیکن یہ ایک نیچرل وے آف گاڈ نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ انسان ملے ملائے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹے، دکھ بانٹے اور سیکھے۔ تو ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں میاں عاصم قیوم صاحب۔ ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو جی، تھینک یو فار کمنگ۔ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اوور جی۔ آپ کا تھوڑا سا تعارف کراتی چلوں کہ ان کا تعلق ہے البدر گروپ، جو کہ ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے۔ عاصم صاحب پہلے 30 ایئرس پلس کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں ایونٹس مینیج کرنے میں، اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جو میرے ایج گروپ کے ہیں اور سوشل سرکل کے تھے کہ ایک بیٹل آف دا بینڈز ہوا تھا اسلام آباد میں منعقد، ایک بہت اچھا کانسرٹ جس کو ہم سب نے بہت انجوائے کیا تھا، وہ عاصم صاحب نے ہی اور انہی کی کمپنی نے وہ منعقد کیا تھا۔ اسلام آباد کالج فار بوائز کے وہ اس سے ہوا تھا، مگر آپ یو ور دا مین پرسن بیہائنڈ اٹ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو فیشن شوز، کانسرٹس، اسٹرنگ کا کانسرٹ اور بیٹل آف دا بینڈ، یہ سب ان کی فیدر ان ہز کیپ ہیں۔ تو آج ہم نے مدعو کیا ہے عاصم صاحب کو ایک اور بہت انٹرسٹنگ کانفرنس منعقد کر رہے ہیں۔ یہاں پہ 3 ڈے کانفرنس ہوگی، اور اس کا نام ہی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس کا نام ہے جی S⁴، اور اٹ اسٹینڈس فار اسٹرگل اینڈ اسٹوریز آف سکسیزفل سولز۔ تو آئیے جانتے ہیں عاصم صاحب سے کہ یہ کیا ہے، اور اس میں کیا کیا ان کا ایجنڈا ہے، کس طریقے سے یہ لے کے چل رہے ہیں، کیسی تیاری ہوئی، اور وائی دس کانفرنس۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کانفرنس بیسیکلی اٹس the outcome of me attending quite a few conferences locally and internationally as well۔ ان ساری کانفرنسز میں میں نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے سکسیسز تو ضرور ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جس اسٹرگل کو پار کرتے ہوئے یا جس فیلیئرز کو سہتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچتے ہیں، ان کو لوگ ڈسکس کرتے ہوئے بہت زیادہ گھبراتے ہیں، اور وہ لوگ ایسی کانفرنسز بھی بڑی کم آرگنائز کرتے ہیں۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ اپنے فیلیئرز کو ڈسکس کریں، یا لوگ اپنے فیلیئرز یا اپنے اسٹرگلز کو ڈسکس کریں کسی بھی کانفرنس میں۔ دی آلویز سے کہ ہم اس جگہ پہ پہنچے مشکلات سے، اور پھر ہم یہ اس پوزیشن پہ ہیں اور یہ کریں۔ سو واٹ وی وانٹ از کہ پاکستانی یوتھ ہے یا پوری دنیا کی یوتھ کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، بیکاز اٹس اے سیریز آف کانفرنسز۔ وی آر اسٹارٹنگ آف فرام اسلام آباد پاکستان، دین دا نیکسٹ کانفرنس ان سری لنکا، دین وی پلان ٹو گو ٹو ٹرکی اینڈ ادر پلیسز ایز ویل۔ تو اس میں چاہ ہم یہ رہے ہیں کہ ہر جگہ کی یوتھ کو ہم یہ بتائیں کہ جو آپ کو اسٹرگلز کرنے پڑ رہے ہیں یا جو آپ کو مشکلات سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ صرف آپ نہیں کر رہے، جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے سکسیزفل لوگ ہیں وہ سارے اس پروسیس سے گزر کے ہی آگے گئے ہیں، اور یہ فیلیئرز دیکھتے ہوئے ہی آگے گئے ہیں۔ سو میجورٹی جو اس کانفرنس میں لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں وہ تو ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ابھی مارکیٹ میں آنے لگے ہیں، اپنے پروفیشن کو شروع کرنے لگے ہیں، یا مڈل آرڈر مینجمنٹ میں، اور بڑے پریشان ہیں کہ اتنا زیادہ ہمیں جد و جہد کرنے کے باوجود جو ہمیں وہ بریک تھرو نہیں مل رہا، وہ بریک تھرو سیلری نہیں مل رہی، 6 فگر پہ ہماری سیلری نہیں پہنچ رہی، اور بڑے ہمیں کام 9 سے لے کے رات تک کام کرنا پڑ رہا ہے۔ صبح تک ہم سے کام کراتے ہیں، پھر دوبارہ کہتے ہیں جی 3 بجے کے بعد پھر صبح کے 9 بجے پھر آفس پہنچو۔ سو وائی می؟ سو ان کو بتانا یہ اٹس ناٹ وائی یو، اٹس وائی ایوری بڈی۔ Everybody have to go through these struggles. Everybody has to
see some kind of failures in their lives and then they achieve the success. جو یوتھ میں یہ چیز ایک ٹینڈنسی دیکھی جا رہی ہے اکراس دا بورڈ, آپ کسی پروفیشن میں دیکھ لیں اور کسی ڈسپلن کا اسٹوڈنٹ دیکھ لیں, وہ نکلتے ہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے 4 پروجیکٹس خود کر لیے تھے فری لانس, ابھی ہمیں جو ہے بہت ایکسپرٹس ہو گئے ہیں ہم لوگ, اور جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارے سینئرس انہیں کے برابر بالکل ایٹ پار ہماری بس نالج ہے اور ایکسپیرینس بھی ویسا ہی ہے, اینڈ وی نو بیٹر دین اینی بڈی ایلس. تو سب سے بڑی مشکل بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ پروفیشن کو شروع کرتے ہوئے وہ اتنا زیادہ بیریئر لگا دیتے ہیں کہ کسی بھی ایک بچے کو ان کے جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں جو بھی مارکیٹ میں انٹر کرنا ہوتا ہے, کسی کو ایک اچھی ملٹی نیشنل میں جاب مل جاتی ہے تو وہ بس اسی کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے اس کو یہاں پہ مل گئی ہے, اس طرح کی انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہے, یا اس طرح کی گاڑی مل گئی تو مجھے بھی یہ ملے گی جب, تو تبھی میں کام شروع کروں گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, ہر ایک بندے کو اس طرح کی جابز نہیں مل سکتی. اور اگر آپ بڑی اچھی یونیورسٹیز کو بھی دیکھیں ان میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو ملٹی نیشنلز میں یا اس طرح میں پلیس ہوتے ہیں, باقی نارمل کمپنیوں میں جا کے ان کو کام کرنا پڑتا ہے اور چھوٹے چھوٹے چورس کرنے پڑتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جا کے ان کو ملٹی نیشنل کمپنیز ایک تو سب سے پہلے دیکھنے کی نا کہ ہیں کتنی, جی اور وہ کتنے امپلائیز کو رکھ سکتی ہیں, اور وہ ہر جو کیڈر کا امپلائی کتنے وہاں پر ہیں, تو وہ پوری یونیورسٹیز کے سارے بیچز کو جو کوالیفائی کر رہے ہیں ایک ہی جگہ تو نوکری مل نہیں سکتی. تو اینڈ دے آلسو پریفر بیکاز دے آر ملٹی نیشنلز, دے نو کہ ہمیں 5 سال کا کام کیا ہوا بندہ اسی پرائز میں مل جائے گا, ہم کیوں ان بچوں کو رکھیں. تو وہ جو 5 سال کا ایکسپیرینس ان کو چاہیے جو کمپنی ان کو دے سکتی ہے اس میں وہ آتے نہیں, اور جسے کہتے ہیں کہ جو کمپنی نہیں دیتی اس میں کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ 5 سال کا ہمیں تجربہ چاہیے. سو دا اسمال کمپنیز وچ از اسمال اینڈ میڈیم سائز دے آر ولنگ ٹو ہیو دیز پیپل آن بورڈ, بٹ دیز پیپل آر ناٹ ولنگ ٹو کم آن بورڈ. سو جب تک وہ اس 5 سال کے تجربے میں سیکھیں گے نہیں, ایک چھوٹے سائز کی کمپنی سے جو کہ 10 سے 50 امپلائیز تک کی کمپنی, اس میں آ کے سیکھنے کے مواقع بھی بہت ہیں. پھر اس میں آ کے ان کو اس انوائرمنٹ میں کام کرنا پڑتا ہے کہ ورک پریشر بھی بہت زیادہ ہے اور آپ کے پاس پیسے بھی آپ کو اتنے نہیں مل رہے ہوتے. سو جب انہوں نے اپنا کام شروع کرنا تو یہ ساری چیزیں انہوں نے فیس کرنی ہیں. اگر وہ اس کو کرنا سیکھیں گے نہیں ابھی تو پھر جب اپنا کام میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہو یہ کیا ہو گیا. آپ کو پتہ جب آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں تو پھر تو آپ بہت ساری کیپس پہنتے ہیں. وہ بکش لینگویج کچھ اور ہے جو سیکھ کر آتے ہیں, اور جب آپ ریئل لائف میں آتے ہیں قدم رکھتے ہیں تو وہ بالکل 160 180 ڈگریز بلکہ وہ چینج ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم نے تو اور سیکھا تھا. اپنا کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو پی این بھی خود ہی بننا ہے, آپ کو کلینر بھی خود ہی بننا ہے, آپ نے ٹیلی فون آپریٹر بھی خود ہی ہونا ہے, آپ نے سیلز کال بھی خود ہی کرنی ہے. شاید 1-2 بندے آپ اور ساتھ رکھ لیں جس کو آپ مینیج کر سکیں, بٹ in the beginning I think so you need to have lots of caps over your head. سمجھتے کیا ہیں عاصم صاحب کہ کیوں ایسا ایک دم سے یہ بدلاؤ ہے, کہ کچھ ڈیکیڈز پہلے آپ کہہ لیں کہ یہ نہیں تھا, مطلب children were not really so ambitious, over ambitious کہہ لیں, جو یوتھ ہے ینگ پروفیشنلز ہیں. میرا ایک اپنا خیال یہ ہے کہ ہماری پڑھائی کا لیول بھی ایک پہلے سے کافی بہتر ہو گیا ہوا ہے. ہمارے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہائی اینڈ قسم کے 100 میں سے 100 نمبر لینا یا صرف میتھس میں ہی ہوتا تھا کہ کبھی لوگ ٹرائی کرتے تھے, باقی میں نہیں. اب تو ہر سبجیکٹ میں وہ کہتے ہیں جی 95 سے 98 تک جب تک نہیں ہے تو بچہ اچھا نہیں پڑھتا ہے. کیا پھر یہ کہ وہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ان کی ختم ہو گئیں جس میں اوپر نیچے کے لوگوں سے بچہ کھیلتا تھا, اب تو آپ ایک ٹیبلٹ میں لا کے ساری دنیا اس کی ٹیبلٹ بن جاتی ہے, کیا اسی سے نکلتا ہے. اور ہی تھنکس کہ ہی از لائک ایک پروفیشنل بندہ بن گیا, اس کی ڈگری ساتھ ہے تو اس کو ایک 6 فگر سیلری سے ہی شروع کرنا ہے, کہ 5 فگر سیلری میں بھی وہ پھنسا رہتا ہے کہ میں کدھر ہوں. اور انٹرنشپس تک نہیں کرتے کہ جب تک پیڈ نہ ہو, کہ بھائی انٹرنشپس میں تو آپ غلطیاں کریں گے اور وہ کمپنی بھگتے گی ان پیسوں کو. سو یو شوڈ بی ولنگ ٹو ڈو ایٹ لیسٹ انٹرنشپس. بالکل اسٹارٹ تو لیں کہیں سے. میرا تو یہ بھی خیال ہے عاصم صاحب کہ یہ جو ایک بہت برانڈیڈ چیزوں کا ایک چل پڑا ہے نا یہ, اور دوسرا اب آپ اگر ہمارے ٹائمز کے ساتھ کمپیئر کریں تو تب ایک ٹی وی آتا تھا, اس کے 20 سال کے بعد ایک نیا ماڈل آتا تھا. بڑی بات تھی کسی کے پاس کلر ٹی وی, بڑی بات تھی جی کسی کے پاس یہ آ گیا, یا ہم نے جی سنیما میں مووی دیکھنا ایک فیملی ایونٹ ہوتا تھا کہ پلان ہوتا تھا کس دن جانا ہے, اینڈ ایوری بڈی یوزڈ ٹو ڈریس اپ اینڈ گو, اینڈ اٹ واز اے سوشل ایونٹ کہ فرینڈس بھی ملتے تھے وہاں پہ. ابھی تو آپ نے مطلب ایوری تھنگ از رائٹ دیئر آن یور فنگر ٹپس.
آپ فیملی کے ساتھ کچھ کر نہیں رہے آؤٹنگ, کوئی آپ کی ہے نہیں انٹرٹینمنٹ, آپ موویز بھی فرینڈس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, آپ جا بھی ادھر رہے ہیں, مقابلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. جی ہاں, ٹوٹلی ایگری کہ جو آپ برانڈنگ پہ آ جاتے ہیں تو پھر تو 15,000 کی آپ کو انٹرنشپ پہ پیسے یا 30,000 کے بھی آپ کو تھوڑے لگیں گے, ان کے جتنے اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں. یہ مسئلہ یہ آ گیا ہے, دس از آئی تھنک دا کاز کہ گریڈی ہوتے جا رہے ہیں. اب بچے یہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو اس کی گاڑی ہے یہ اس کی اپنی ہے یا آفس سے ملی ہوئی ہے یا کہاں سے ملی ہے. بالکل ایسے ایسے کویسچنز ہیں, ہم ابھی بھی نہیں شاید پوچھتے. جی وی ڈونٹ. تو اچھا, کمنگ بیک ٹو دا کانفرنس, کتنا عرصے سے آپ اس کو پلان کر رہے ہیں؟ اور اب یہ اباؤٹ کوئی 4-5 مہینے پہلے جو ذہن میں آیا کہ ایک ہمیں ایسی کانفرنس کرانی چاہیے جس میں لوگ یہ اسٹرگلس کو ڈسکس کریں, تاکہ جو ہماری بچے جو مارکیٹ میں ہیں آلریڈی یا جو ابھی انٹر کرنے لگے مارکیٹ, ان کو پتہ لگے کہ یہ اسٹرگلس کے تھرو ہی آپ کو گزرنا پڑے گا. کوئی اس کے ایسا اسٹیپنگ سٹون نہیں ہے کہ آپ جو 1 مہینے میں ایسا یا 1 سال کے اندر ایک سٹون سے اسٹیپ کریں اور سیدھا جا کے آپ ایسا انٹرپرینور بن جائیں کہ ایوری بڈی شوڈ لک اپ ٹو یو کہ جی آپ نے بہت زبردست کام کیا اور آپ کے اتنے ہزار امپلائیز آ گئے ہیں. کہ اٹ از بیسکلی اے پروسیس وچ ایوری بڈی ہیز ٹو گو تھرو. سو وہ دیٹ پروسیس, بیکاز آپ جب کام شروع کرتے ہیں تو یا آپ اپنا کام کرتے ہیں یا آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں یا اپنا کام کرتے ہیں. دونوں ہی طریقوں میں آپ کو ایک طرف جب کسی لیے جاب کریں تو اسٹرگلز آپ کو کرنے پڑتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں تو ایک وینچر میں فیل ہوتے ہیں, دوسرے میں فیل ہوتے ہیں, تیسرے میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں, اس میں آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. سو اف یو لرن دین ون فائن ڈے آپ ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہ کرنے کے بعد میں اس طریقے سے گزروں گا. تو جس طرح پیک مین آپ کو یاد ہے ہمارے زمانے میں ہوتی تھی, اگر آپ کو ایک طریقہ رستہ آ جاتا تھا پھر آپ 5 گھنٹے بھی کھیلتے رہے. 5 لیولز تو ہو ہی جاتے تھے, چھٹے پہ مشکل پڑتی تھی کہ ہاں رستہ یاد ہو گیا تھا. لیکن ایک تو سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے یہ بھی ہے ہیومنس کے ساتھ کہ وہ دوسرے کی غلطی سے نہیں سیکھتے, اپنا ہاتھ جلانے کے بعد ہی سیکھتے ہیں. تب آپ جو مرضی کر لیں, اگلے کی آپ اسٹرگل بھی سن لیں گے, کچھ بھی ہوگا کہ میرے ساتھ یہ نہیں ہونے والا, میری پارٹنرشپ بہت اچھی رہنے والی ہے. آپ کتنے مشورے دے دیں اس کو, لیکن اپنے پر جلانے کے بعد. لیکن اگر جس طرح ہم کانفرنس کرا رہے ہیں 3 دنوں کی ہے یہ, انشاءاللہ کل جمعہ کی نماز کے بعد شروع ہوگی 3 to 6 PM فیصل ماسک کے ساتھ ہی ایک قائد اعظم انٹرنیشنل آڈیٹوریم ہے وہاں پہ. تو دے ول گیٹ ٹو لسن ٹو ایوری کائنڈ آف, ایک وہاں ڈاکٹر بھی آ رہا ہے, وہاں انجینئر بھی آ رہا ہے, وہاں آرمی کے بندے بھی آ رہے ہیں, وہاں یونیورسٹی کے PhD اسکالرز بھی آ رہے ہیں, PhD کیے ہوئے بندے بھی آ رہے ہیں. سو آل واکس آف لائف سے جب وہ یہ چیزیں سنیں گے اور یہ دیکھیں گے تو میرے خیال میں ان کے اندر چینج آنا چاہیے. بٹ آئی ایم انٹو ایونٹ مینجمنٹ اینڈ کارپوریٹ ٹریننگز. آئی مائی سیلف ایم اے سرٹیفائڈ کارپوریٹ ٹرینر. میں یہی دیکھتا ہوں کہ جو وہاں پہ بچے آتے ہیں اگر اس میں سے میرے خیال میں اگر 10% بھی چینج ہو کے چلے جائیں تو وی ہیو اچیوڈ آر ٹارگیٹ. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, بیکاز اس میں چینج بیسکلی لے کر آنا ہے اپنے اندر. اور آپ سے وہی والی بات ہے کہ اگلوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے مشورہ لے کے چلے ہیں کہ مشورہ از ویری امپورٹنٹ. کچھ سیکھ لیں تو بہت اچھا ہے. تو کتنے اینٹیسپیٹڈ ہیں آپ کا جو participants ہیں, not the invitees, but how many people are going to attend? Around ہمارا 600 کی کیپیسٹی ہے, تو we are thinking کہ around 500 پلس مائنس ہمارے پاس. تو زیادہ تر یوتھ ہے؟ زیادہ تر یوتھ ہے. کس ایج گروپ کا بریکٹ؟ 20 to 35. 20 تک. تو آپ نے کیسے انویٹیشنز انہیں لانچ کیے ہیں؟ اٹس این اوپن ہاؤس یا کیا؟ اٹ از ناٹ این اوپن ہاؤس, وہ ان کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے, اور ہماری ویب سائٹ ہے www.s4figure.conferences.com, اور پلس ہمارا نمبر ہے 051-270-1812, اور موبائل نمبر ہے 0321-313-0313. اس پہ کال کر کے وہ رجسٹر کر سکتے ہیں. بٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے بہت منیمل سا اماؤنٹ رکھا ہے تاکہ ایک ان کو احساس بھی ہو کہ وہ کچھ پے کر کے جائیں گے تبھی سیکھیں گے. اگر کافی دفعہ لوگ بالکل فری جگہوں پہ جاتے ہیں تو صرف کھانا کھانے ہی جاتے ہیں, تو اس کا وہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں کچھ. آپ نے یونیورسٹیز میں کیا ہوا ہے, ہم نے سوشل میڈیا پہ کافی اس کو ایڈورٹائز کی, بیکاز ہماری یوتھ آج کل زیادہ سوشل میڈیا یوز کر رہی ہوتی ہے. اور اس میں ماشاء اللہ ہمارے پاس کوئی اباؤٹ 30 سے 50 کے درمیان ہمارے, کیونکہ دیز آر آل پینل ڈسکشنز, وہ آپس میں بھی اپنی اسٹوریز تو پینلسٹ ڈسکس کریں گے, آڈینس سے بھی کویشچن اینڈ آنسرز لیں گے. تو اٹ وڈ بی اے ویری گڈ venue for youth to come over and have conversation with these guys, networking کریں. ہم نے وہاں پہ اپنے جو ہمارا البدر ایونٹس کا جو اسٹال ہوگا اس کے اوپر ہم نے CV کلیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, تاکہ وہ اگر جاب پلیسمنٹس کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی CVs دے سکتے ہیں, انٹرنشپ کے لیے CVs دے سکتے ہیں, ہم خود آن بورڈ اپنے پاس بھی کر سکتے ہیں, اور ود آر ریسورسز ہم ان کو اور جگہ پہ بھی پلیس کر سکتے ہیں. سو اٹس اے گڈ اپرچونیٹی فار. اچھا, تو یہ آپ کا اسپانسرڈ ہے؟
ہمارے ساتھ قطر ایئر ویز والے ہیں اور ہونڈا کا بھی اسپانسر ہے, پھر کچھ ہمارے رفا یونیورسٹی والے ساتھ ہیں, اور پلس آپ کا ماشاءاللہ اتنا زبردست HumSub.TV ہے, اور DBTV والے ہیں, اور ہمارے پاس کافی سارے اس طرح کے لوگ جو who are participating with us. ٹھیک ہے, تو یہ سلیکشن جو آپ نے کی, اب ظاہر ہے کہ جو آپ کے گیسٹ ہیں, میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا گیسٹ, کہ who are going to come and discuss their successes and their failures, یا کہاں پہ کس طریقے سے how did they bypass those failures یا success achieve کر لی, eventually they are now successful people of course. تو ان کا چناؤ کیسے کیا آپ نے؟ ان کا چناؤ ہم نے یہ دیکھا کہ کیونکہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہر طریقے کے آ رہے ہوں گے, تو ہم نے ہر واک آف لائف کو دیا, چاہے وہ اکاؤنٹنٹس ہیں, چاہے وہ انجینئرز ہیں, چاہے ڈاکٹرز ہیں, تو ہم نے ہر اور اسی طرح سروسز میں بھی ہم نے ہر سروسز کے بندے لیے تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کے پاس ہر قسم کی سٹوری ان کے پاس سامنے ہو ہے. سو بیسیکلی اٹس کولاج آف پیپل جو کہ ہر فیلڈ سے آ رہے ہوں گے. اس میں ہم نے سوشل انٹرپرینورز بھی لے کر آئے ہیں, میڈم شناز کباڈی ہیں, شی از ڈوئنگ ویری گڈ ورک ود میرا مان پرائیویٹ لمیٹڈ, وہ ان کو بلایا ہوا ہے. کافی سارے اور جس طرح میں آپ کو تھوڑا بتا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو, ایئر چیف مارشل سہیل امان صاحب ہوں گے, ڈاکٹر حسن ظہیر صاحب ہیں جو نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کو پہلے ہیڈ کر رہے تھے, اب وہ نیشنل یہ جو بلڈ ٹرانسفیوژن پروگرام ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. پھر منیب اقبال صاحب ہیں جو کہ از اے ایڈوکیٹ اینڈ ہی از آلسو دا گرینڈ سن آف علامہ اقبال, وہ اس کی بھی کچھ ان کو بتائیں گے کہ علامہ اقبال کی خودی کا کیا کانسیپٹ ہے, کیونکہ میم آپ کی خودی اپنی ہے, میری اپنی ہے, میں اگر بالکل آپ کو فالو کرنا شروع کروں گا دیٹ بی گوئنگ رانگ. سو ہر ایک بندہ جو ہے اس کی اپنی خودی ہے, اس کو دیکھے کہ اس کا کیا پوٹینشیل ہے, اس پوٹینشیل میں جب جا کے وہ کام کرتا ہے تو پھر ایکسیل کرتا ہے, نہ کہ کان سے پکڑ کے آپ کو کوئی چیز بنا دی جائے تو وہ یو ول نیور بی ایبل ٹو اچیو ہائٹس. میرے خیال میں ان بچوں کے بجائے تو ان کے پیرنٹس کو بلانا چاہیے تھا آپ کو, کیونکہ وہ جو بچہ بہت اچھا آرٹسٹ ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں, جو بہت اچھا ہم اس کو سوشل میڈیا پہ بھی بڑا زیادہ کوریج دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں کہ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا جن کو پکڑ کے انجینئرنگ کرائی گئی, جن کو پکڑ کے ایک اس میں ڈالا گیا, کیونکہ بیٹا یہی بہت اچھے پروفیشنز آپ سمجھے جاتے ہیں, یہ تم کیا کرنے چلے ہو, یہ پرفارمنگ آرٹس کیا چیز ہے, یہ تم ماس کمیونیکیشن میں کدھر جا رہے ہو, فلانے کے بیٹے نے یہ کیا, تمہارے پھپھی کے اور ماموں کے بچے کیونکہ ڈاکٹرز ہیں تو یہ تو تمہاری ناک کٹوا دو کہ تم ڈاکٹر نہیں بن رہے. بالکل, یہ دس از اسٹگما اٹیچڈ ٹو آور سوسائٹی اسپیشلی بیکاز میرے خیال میں ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز ہی نہیں ہیں, کہ ہمارے پاس مینٹرز ہی نہیں ہیں, کہ ہمارے مینٹرز اور کاؤنسلرز وہی چاچا ہے یا وہی ماموں ہے جس نے جو آپ کے امی ابو نے کہنا ہے اس کو ہی اس نے واؤچ کر دینا ہے کہ بھائی یہی کرو, تمہارا باپ صحیح کر رہا ہے, تمہاری ماں صحیح کر رہی ہے. اور ساری زندگی وہ یہ مسئلہ سارا یہ کہ یہ بچے ہیں نا, یہ کنفیوزڈ بچے ہیں. اس میں سے آپ کو بہت سے ایسے بھی ملیں گے کہ جو کہیں گے کہ ہاں یہ جو پروفیشن ہم نے اب چوز کیا, یہ ڈگری ہماری پسند کی ہے اینڈ وی وانٹ ٹو ایکسیل ان دس. اور اس میں سے ایک میجورٹی ہوگی جو آپ کو کہہ رہی ہوگی کہ یہ پتہ نہیں اس میں نے ایکسیل کرنا کیسے, تو میں نے ابا یا امی یا پتہ نہیں کس دادا نانا کے خوشی میں اور ان کو خوش کرنے کے لیے یہ میں نے کر لی ہے. ویسے میں نے جب بھی ملنا ہے چور دروازے سے میں نے سنگر بن جانا ہے یا میں نے کچھ اور کر لینا. جس طرح میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں پیرنٹس کا, خود بھی میری ایک بیٹی ہے, اس کا بہت زیادہ شوق ہے کہ وہ انگلش میں آگے کنٹینیو کرے آفٹر ہر FSC, اور میں اسے کہہ رہا ہوں چائنیز میں کرو کیونکہ آگے سی پیک آ رہا ہے. تو یہ کانفرنس آپ کروا رہے ہیں اور مثال آپ, تو میں دیکھیں یو آر رائٹ, بٹ میں اس لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں بیکاز اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ جو ہے اس کا بیلنس ایک مینٹین کریں نا. اس کو اتنا تو بتا دیں کہ آگے اس کا فیوچر کیا ہے, کہ باقی شی از گوئنگ ٹو ڈو وٹ ایور شی وانٹس ٹو ڈو, بٹ ایک اتنا پریشر نہ کریں کہ اس کو کان سے پکڑ کے آپ اس طرح گائیڈ کریں. جو کہ اب ہم ٹیچنگ میں بھی یہی کہتے ہیں نا کہ بچے کو اف یو ہیو اے کلاس آف 30 children are not going to be exactly what the teacher is going to teach them. یا وہ اپنے اپنے گھروں سے اپنے انٹرسٹ پلس اپنی ایک پرسنالٹی لے کر آ رہے ہوتے ہیں. سو دا ٹیچر, اے گڈ ٹیچر اور اے گڈ پروفیسر از somebody who understands and finds out the potential of that child. اس کو سنب نہیں کرنا ہے. مے بی اب وہ اچھا انگریزی نہیں لکھ رہا تو اردو میں ایکسل کر رہا ہوگا, میتھس میں اچھا ہوگا یا اسپورٹس کا اچھا بچہ ہوگا. سو آپ اس کو نہیں اسٹگماٹائز کر سکتے کہ کیونکہ تم نے 10 out of 10 نہیں رپورٹ کارڈ پہ ایکسیلنٹ لیا, دیٹس وائی یو آر اے فیلڈ ہیومن بینگ اینڈ یو کین thus never do anything else in life. یہ دس از دا رانگ کانسیپٹ. ہم بھیڑ چال میں چل پڑتے ہیں. واٹ وی شوڈ ڈو از سٹ ڈاؤن اینڈ ریکگنائز. اب پیرنٹس کی بات کر رہی ہوں, ٹیچرس بعد میں آتے ہیں. پلیز ریکگنائز دا اسکلس
اینڈ انٹرسٹس آف یور چائلڈ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایکسیل کرے کسی چیز میں تو اس کے پسند کی چیز ہونی چاہیے. آپ مجھے جیسے میتھس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی, آج میرے ابا نے مجھے فورس کر کے میتھس میں ڈال دیا تھا, تو سیریسلی آئی ووڈ ہیو بین اے ہوپلیس پروفیشنل. میں کیا کرتی؟ تو اپنی پسند کو اور بچے کی پسند کو کہیں مرج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اینڈ سی ہاؤ یور چائلڈ از گوئنگ ٹو ایکسیل. اگر یہ ہم کرنے لگ جائیں ان یونیورسٹیز, ان ہاؤس ہولڈس, تو آپ دیکھیں گے کہ وی ول ہیو مچ مور کیا کہتے ہیں گریٹیفائنگ اینڈ ہیپی پروفیشنلس. اس طرح کے ڈسگرنٹلڈ پروفیشنلس نہیں مل رہے ہوں گے ہمیں. اس طرح میں آپ کو پھر اپنے بیٹے کی ایگزامپل دوں گا کہ آئی ڈینٹ وانٹ کہ وہ آرمی میں جائے, آئی وانٹیڈ کہ وہ جو ہے کرے اپنا پروفیشن کوئی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ والی سائڈ پہ جائے, ایچ آر میں کچھ کر لے کیا. بٹ بیکاز اس کو اتنا زیادہ شوق تھا, آئی ڈینٹ اسٹاپ ہیم. اب ماشاء اللہ وہ 1 for 1 لانگ کورس میں آرمی میں چلا گیا ہوا ہے, از ڈوئنگ گڈ, اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں دے. سو آئی ایم لیٹنگ ہم ڈو, اینڈ وی شوڈ لیٹ پیپل, بتائیں ضرور اس کو آپ کہ یہ میں یہ چاہتا ہوں اور اس میں یہ فائدے ہیں, لیکن وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو دے ول ان شاء اللہ ایکسل ان دیٹ. تو یہ ہمیں بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. اینڈ پیپل, ٹیچرز اینڈ پیرنٹس شوڈ لرن ٹو لیٹ اے چائلڈ ایکسپیرئنس فیلئر. جی ہاں بالکل. آپ اس کو جب اتنا ہر وقت پیمپر کر کے یو گیونگ دیم دا بیسٹ آف ایوری تھنگ, اور آپ برانڈیڈ اور آپ ہر چیز جناب یہ اس کو پبلک ٹرانسپورٹ پہ جانے دیں, لیٹ ہم رف اٹ آؤٹ اور لیٹ ہر رف اٹ آؤٹ, تب جا کے وہ جب فیلئر اور سکسیس کے بیچ میں کوئی کمپیریزن نظر تو آئے نا. ایک انسان جو صرف ایک گریڈ چیزیں لے رہا ہے, اس کو کیا پتا کہ جو اس طرح کی کاپیڈ چیزیں بھی مل رہی ہیں اور کیا کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں, تو آپ کو نہیں اندازہ ہوتا نا. سو یہ چکر ہے. جی اعظم صاحب, تو یہ آپ کا جو ہے کانفرنس ہے, سیمینار ہے, اس میں آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے کچھ تھوڑی سی سیگمنٹیشن آپ نے کی ہوئی ہے. جی ہم نے اسپیشل سیگمنٹس اس میں 2-3 رکھے ہیں, جس میں ایک کا نام ہے اسپیشل اسٹرگلنگ, جس میں ہم نے اسپیشل لوگوں کو بلایا جو کہ ہو دیم سیلوز آر اسپیشل, اینڈ وی ہیو کالڈ اوور پیپل ہو آر ہینڈلنگ اسپیشل پیپل, بیکاز ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے باقی لائف کو مینیج کرتے ہوئے اتنی اچھی پوزیشن پہ بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ چیزیں بھی ان بچوں کو بھی مینیج کر رہے ہیں, یا ان انڈیویجولس کو مینیج کر رہے ہیں ہو نیڈ اسپیشل اٹینشن. پھر ہم نے اس میں ایک سیکشن رکھا ہے کہ اسٹرگلنگ ان سروسز, کہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ آرمی, ایئر فورس, نیوی والے ہمیشہ جب پاکستان مشکل میں آتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں, تو ہمیں ان کا ان سے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جناب وہ ہمیں فلڈز میں مدد کرتے ہیں, ہمیں ارتھ کوئکس میں مدد کرتے ہیں, یا اور نیچرل کلیمٹیز میں مدد کرتے ہیں, لیکن ان کی لائف اسٹرگل سے بھری ہوئی ہے. کہ کسی بھی آرمی آفیسر کو دیکھیں, اور خاص طور پہ جو ان کو انعامات ملتے ہیں, ان کے ملٹری کے انعامات, وہ ایسے نہیں ملتے. دے آر struggling and they achieve success, then they get these kind of. ایکچولی آرمی کو حکومت نا ہر جگہ اتنا بھیج دیتی ہے کہ ابھی وہی بات ہے کہ وہ اتنے ڈسپلن ہے کہ وہی جا کے کر سکتے ہیں. میسز کی ایکسپیکٹیشن ایک دم ہو جاتی ہے نا. ایک ٹریفک جام بھی ہو جائے نا, اگلے کہے گا رینجرز کیوں نہیں بلا لیے. بھئی آپ لوگ خود بھی کچھ کریں, اور آپ ریکگنائز تو کرتے نہیں ہیں. ایک تو سب سے پہلے جو مجھے ہماری پورے نیشن سے ایک گلا ہے, they do not give the due acclaim to their heroes. وہ ہیرو وہ نہیں ہوتا جس کو ستارہ امتیاز ہی ملنا ہے. ہیرو آپ کی ایوری ڈے لائف ہیروز بھی ہوتے ہیں, آپ کے living amongst us. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی کتنی اسٹرگل ہے کسی چیز میں, بٹ ہم شکر گزاری تو ہمارے نیچر میں نہیں ایز اے نیشن, اور ہم کسی کی اچھائی کو پہچانتے نہیں ہیں. عیدی صاحب گئے, کتنا ہم نے ان کے لیے یاد کیا, آدھے لوگوں نے یہ کہا, آدھے نے وہ کہا. ہم اپنے نیشنل ہیروز کو نہیں پہچانتے. انسنگ ہیروز کی تو لسٹ بہت ہی لمبی ہے, جو ریکگنائزڈ ہیں ان کو نہیں دیتے ان کا ڈیو شیئر. تو یہ آپ نے خیر بہت اچھے یہ سیگمنٹس دونوں رکھے ہیں کہ اس میں ان سب کی اسٹرگل بھی نظر آتی ہے, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ باہر سے آپ کو شوشا لگ رہی ہے, اندر سے ٹف لائف ہے, بہت ٹف لائف ہے بہت زیادہ. پھر ایک آپ کا ہے اسٹرگلنگ اراؤنڈ دا ورلڈ. اسٹرگلنگ اراؤنڈ دا ورلڈ میں ہم کچھ ایمبیسڈرس کو بلا رہے ہیں جو کہ بتائیں گے کہ وہ ان کے ملک میں کیسے اسٹرگلز ہوتی ہیں, اور وہ یہاں پہ دنیا میں جا کے کیسے اسٹرگلز کر رہے ہیں, اور بیسکلی ان کی اپنی ایک وہ لے کر آئیں گے کہ ہمارے ملک میں کس کس قسم کے اسٹرگلز ہیں. بیکاز میرے خیال میں پاکستان جیسے ملک میں جتنے ریزیلینٹ لوگ ہیں, بہت ہی کم ایسے نیشنز ہوں گے جہاں پہ بجلی بھی جا رہی ہے, اور جیسے کہتے ہیں اسٹرائکس بھی ہو رہی ہیں, اور ادھر بامز بھی پڑ رہے ہیں, پھر بھی لوگ اپنے کاموں میں بھی جا رہے ہیں, پھر بھی لوگ جو ہے بیسکلی جو ہے انٹرپرینورز بھی ہیں. سو آئی تھنک سو پاکستان از ون آف دا بیسٹ resilient nations of the world.
سو میرے خیال میں تو ان کی سٹوریز تو ہم سنیں گے لیکن لوکل سٹوریز ہماری زیادہ ہوں گی لوکل سٹوریز میں اگر ہمارے لیے وہ بات بھی آ جاتی ہے نا کہ ٹالریٹنگ انجسٹسز از ناٹ ٹالرنس. اٹس ہائی ٹائم وی اسٹوڈ اپ اگینسٹ دوز انجسٹسز. ہم ریزیلینٹ تو ہیں, چلیں آپ ریزیلینٹ کہہ لیں کہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز کے اگینسٹ ہم ریزیلینٹ ہیں. ہماری جو ریزیلینس اب نظر آ رہی ہے نا کہ ہاں جی ٹھیک ہے, وہ اگر صبح جاتے ہوئے جوتا پڑنا ہے تو ہم بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا جلدی مار دیا کریں ہمیں ٹائم. تو دس از ناٹ رائٹ. ہم ذرا تھوڑے سے نا ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلے گئے. really have to pull them back and say کہ resilience for a cause. Resilience یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز برداشت کر رہے ہیں. کے جو چیئرمین صاحب ہیں ساجد اسحاق صاحب, میں یہی I was coming to this. انہوں نے زبردست قسم کا ایک جگہ سے شروع کیا اور کتنا مائنورٹیز کے لیے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. سو وی آل شوڈ لک اپ ٹو پیپل لائک دیز کہ ہم اپنے ایریا میں تو کام کریں نا, جو باقیوں نے کرنا ہے نہیں کرنا اس کو چھوڑیں, لیکن جو آپ کے حد تک ہے اس کو تو آپ چینج کرنے کی کوشش کریں. تو میں یہی آپ سے یہاں پہ یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ یہاں پہ اسپیشل اسٹرگلنگ اور یہ سب کچھ ہے, تو اس میں کوئی مائنورٹی کے لیے الگ آپ نے سیگمنٹ رکھا ہے کہ مائنورٹیز میں سے کس کس کو شامل کیا آپ نے؟ مائنورٹیز میں تو ہم نے ایک ساجد اسحاق صاحب کو بلایا ہوا ہے, اور پلس ایک دو اور ہمارے اسپیکر جو ہیں مائنورٹیز کے ہیں. ابھی مجھے نہیں پتا انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ نہیں. ایک کراچی سے آنا تھا انہوں نے, آئی ڈونٹ نو کہ اف ہی از کنفرمڈ ایز اور ناٹ, بٹ وی ول ڈسکس آل دیز تھنگس. میں خود بھی ایک مشنری اسکول کا پڑھا ہوں جو کہ کرسچنس چلاتے ہیں پاکستان میں, اور کتنے زبردست کام کیے ہیں, اور ہاسپٹلس کتنے زبردست ہیں. بالکل جی, ہیلتھ میں ایجوکیشن میں تو میجر کنٹریبیوشن ہے ہی ہماری کرسچن کمیونٹی کا. جی ہاسپٹلز, اسکولز اور باقی اس طرح کے کام جو ہیں کتنی زیادہ مشنری اسپرٹ جو تھی نا وہ ابھی ختم ہو گئی ہے. ابھی وہ آگے کوئی اور کام نہیں کوئی کرنے دیتا, تو بیٹا جا کے تم پڑھا لو, تم فارغ ہو تھوڑے دن کے لیے تم پڑھا لو. سو وی ہیڈ ٹیچرز جن کی گولڈن سلور جوبلیز ہوتی تھیں. یہاں پہ ہر دفعہ جی ٹیچر ہی چینج ہو جاتی ہے ہر سال. تو وہ میں تو سینٹ میریز کا پڑھا ہوں, میرے خیال میں اس طرح کا اسکول میں نہیں دیکھا. ایگزیکٹلی جی, بالکل کانوینسن وہ ٹھیک ہو گیا جی. تو اور ویمن کا کچھ اس میں بیچ میں کہیں نہیں نظر آ رہا کہ اسی کے اندر بیچ میں ہے. پروش آ رہی ہیں ہماری جو شی از ہیڈنگ این جی او, تو شی از آلسو کمنگ. میڈم حسینہ کباڈیا ہیں, سوری یہ کیا ان کا نام ہے, شناز کباڈیا, ان کا آپ کو بتایا. اور ہیں اس میں پارٹیسپیشن خواتین کی طرف سے بھی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, وی وش یو دا بیسٹ آف لک. آئی ہوپ کہ آپ کی کانفرنس بہت اچھی ہو, اور جو سکسیسو آپ کی کانفرنسز ہیں وہ بھی بہت کامیاب ہوں. اور مین یہ چیز ہے کہ وی ریئلی ہوپ دیٹ یو ول بی ایبل ٹو میک ایون a tiny dent in the attitudes of the youth. ان کو کچھ وہ سیکھیں, they should take something back home from this conference. کچھ سیکھیں, اپلائی کریں اپنی زندگی میں, اور کسی اور کو بھی پاس آن کر سکیں. Thank you very much for HumSub.TV to have me over and also cover this event. Thank you جی, thank you. جی ناظرین, تو آپ نے سنا کہ یہ ایک کانفرنس ہے جو بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر بیسڈ ہے. اس کا کانسیپٹ بہت ڈفرینٹ ہے, اور ایسی کانفرنس شاید ابھی تک میری نظر سے تو نہیں گزری. یہ پہلی ہی ہوگی جس میں ہم اپنے لوگوں کو انوائٹ کریں گے کہ وہ اپنی سکسیس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ وہ سکسیس کس طریقے سے انہوں نے حاصل کی. کیونکہ ہر قدم جو سکسیس کی طرف جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں صرف رائٹ ڈائریکشن میں نہیں جاتا. بہت سے ایسے عناصر آ جاتے ہیں جو کہ پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں, سائڈ ویز آپ کو لے جاتے ہیں. برے آپ کے لوگوں کے ساتھ کئی دفعہ ایسے رابطے ہو جاتے ہیں, آپ کی بزنس ٹھپ ہو جاتی ہے, یا آپ کا پروفیشن کسی جگہ پہ فل سٹاپ پہ آ جاتا ہے, پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. تو وی وش دیم آل دا بیسٹ کہ یہ کانفرنس اچھی ہو. اور ہم کہتے ہیں کہ یوتھ کو چاہیے, بلکہ ہر ایج گروپ کو چاہیے کہ یہ کانفرنس اٹینڈ کریں, دیکھیں, سیکھیں. کیونکہ دوسروں کی بہت ساری غلطیاں جو وہ کر کے آئے ہوتے ہیں آگے, اور سکسیس انہوں نے حاصل کی ہوتی ہے, تو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ کاش ہمیں پتہ ہوتا پہلے تو وڈ ہیو گون اراؤنڈ دس, ہم ایسے نہ کرتے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ پورے ریور کو ہی کراس کیا جائے, کئی دفعہ دیر از اے پل جس کے اوپر سے بھی آپ جا سکتے ہیں. تو لیٹس سی جی یہ کانفرنس کیسی ہوتی ہے اور کتنے مائنڈ سیٹس کو ہم چینج کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. ویل سی یو نیکسٹ ویک ود آور نیکسٹ پروگرام. خدا حافظ.